تصور کریں کہ کوئی شخص 3 گھنٹے لگا کر ایک ورچوئل راکٹ بناتا ہے، اسے لانچ کرتا ہے اور وہ فضا میں جاتے ہی ایک شاندار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ بالکل، دھماکے سے پھٹ جاتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ کشش ثقل اور مدار کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم بالکل اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ خلا اور کائنات کی پیچیدہ سائنس کو صفر سے کیسے سمجھا جائے۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ہم سب کائنات کی وسعت کو دیکھ کر حیران تو ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ریاضی اور فزکس کی باری آتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل گھبرا جاتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد ایک ایسا راستہ بنانا ہے جو ایک عام انسان کو بلیک ہولز کی بنیادی تصورات سے لے کر سیدھا ایک راکٹ اڑانے کی سائنس تک لے جائے۔ تو مطلب اگر کسی کو فلکیات کا کچھ بھی نہیں پتا تو سیدھا راکٹ اڑانے سے تو شروعات نہیں کی جا سکتی۔ ابتدا کے لیے خان اکیڈمی کا ایک 4 گھنٹے کا کورس ہے۔ ہاں، وہ بہت بہترین کورس ہے۔ ہاں، جو ستاروں، کہکشاؤں اور کائنات پر بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نیل ڈیگراس ٹائسن کی وہ مشہور کتاب ہے ایسٹرو فزکس فار پیپل ان اے ہری۔ بالکل، بہت کمال کی کتاب ہے۔ مجھے تو یہ مرحلہ ایسا لگتا ہے جیسے گہرے سمندر میں چھلانگ لگانے سے پہلے کسی چھوٹے تالاب میں تیرنا سیکھنا، یعنی انسان سیدھا پیچیدہ مساوات میں نہیں کود رہا۔ یہ اپنے بہت زبردست تشبیہ دی ہے۔ یہ جو بنیادی معلومات ہے نا، یہ نئے سیکھنے والوں کو وہ سائنسی ذخیرہ الفاظ دیتی ہیں جن کی انہیں آگے چل کر ضرورت پڑے گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ بلیک ہول کے گرد روشنی کیسے اور کیوں مڑتی ہے تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے۔ ہاں، ان ذرائع کی خوبی یہ ہے کہ یہ پیچیدہ ریاضی میں الجھائے بغیر کائنات کے کام کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں۔ یعنی ایک مضبوط بنیاد بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جس کے بغیر اگلی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، حروف تہجی تو سیکھ لیے، لیکن سچ کہوں تو صرف خشک تحریر پڑھ کر بلیک ہول کا تصور کرنا دماغ کو تھوڑا تھکا دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہاں پھر بصری ذرائع کام آتے ہیں، جیسے وہ کورز کا سیٹ کی اینیمیشنز ہیں۔ لیکن ایک چیز جس پر مجھے واقعی شک ہے نا، وہ ہے اسٹار ٹاک ریڈیو جیسے پروگرام۔ اچھا، وہ کیوں؟ مطلب وہاں سائنسدانوں کے ساتھ کامیڈینز بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی کامیڈی اور پاپ کلچر جیسی غیر سنجیدہ چیزیں فلکی طبیعیات جیسی انتہائی سنجیدہ سائنس سکھا سکتی ہیں؟ یہ تو مجھے سائنس کا معیار گلانے والی بات لگتی ہے۔ آپ کا شک بجا ہے، لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی دماغ دراصل کس طرح کام کرتا ہے۔ دماغ خشک اعداد و شمار کو بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ ہاں، میں خود مساوات بھول جاتی ہوں۔ لیکن کہانیاں، ہنسی اور جو بصری نقوش ہوتے ہیں وہ اسے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جب کرز گیسٹ خوبصورت اینیمیشنز کے ذریعے کائنات کے خاتمے کو دکھاتا ہے تو وہ ان اندیکھی چیزوں کو ایک شکل دے رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور کامیڈی کا استعمال دراصل ایک نفسیاتی ہتھ کنڈا ہے۔ جب کوئی ماہر کسی سپر ہیرو فلم کا حوالہ دے کر کشش ثقل کو سمجھاتا ہے تو وہ ایک مشکل سائنسی تصور کو روزمرہ کی یادداشت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے وہ تصور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ واقعی وزن ہے اس بات میں کہ ہنسی مذاق اور تصویروں سے تصورات پکے ہو جاتے ہیں۔ 100%۔ لیکن پھر باری آتی ہے ان سب کو آزمانے کی، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، آپ کربل اسپیس پروگرام کی بات کر رہی ہیں۔ بالکل، کربل اسپیس پروگرام بظاہر ایک ویڈیو گیم ہے جس میں چھوٹے ایلینز خلا میں جاتے ہیں۔ اب سننے والے یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ کسی مصروف انسان کے پاس اتنے گھنٹے ویڈیو گیم کھیلنے کا وقت کہاں ہے، اور کیا واقعی یہ کوئی عملی چیز سکھا سکتی ہے؟ اگر ہم اس کو بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو یہ صرف ایک گیم نہیں ہے، یہ طبیعت کی ایک بے رحم لیبارٹری ہے۔ واقعی؟ ہاں، یہ گیم مدار کی حرکیات یعنی آربیٹل میکینکس سکھانے کے لیے انتہائی مستند مانی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ خلا میں جانے کا مطلب صرف سیدھا اوپر کی طرف اڑنا ہے۔ میں بھی یہی سوچتی تھی۔ لیکن یہ گیم بڑی سختی سے سکھاتی ہے کہ مدار میں رہنے کے لیے راکٹ کو دراصل ناقابل یقین حد تک تیزی سے سائڈ کی طرف اڑنا پڑتا ہے۔ سائڈ کی طرف مطلب سیدھا نہیں؟ ہاں، سائڈ کی طرف، تاکہ جب وہ زمین کی طرف گرے تو وہ زمین سے ٹکرانے کے بجائے اس کے کنارے سے آگے نکل جائے۔ واو! یعنی راکٹ مسلسل گر رہا ہے لیکن اپنی بے پناہ رفتار کی وجہ سے زمین کو مس کر رہا ہے۔
یہ تو مدار کو سمجھنے کا ایک زبردست اور حیران کن تصور ہے نا؟ اور جب گیم میں کسی کھلاڑی کا بنایا ہوا راکٹ ایندھن ختم ہونے یا غلط زاویے کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے تو اسے فوری طور پہ سمجھ آ جاتا ہے کہ فزکس کے کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ شاید اسی لیے اسکاٹ مینلی اور ایوری ڈے ایسٹروناٹ جیسے یوٹیوب چینلز اسی گیم کا استعمال کر کے راکٹ انجینئرنگ کے پیچیدہ اصول سمجھاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ناکامی سیمولیشن میں انسان کے اپنے ہاتھوں ہوتی ہے تو وہ خود سے پوچھتا ہے کہ کشش ثقل نے یہاں کیا کردار ادا کیا۔ یہ تجربہ کرنے اور ناکام ہونے کی جو آزادی ہے نا، وہ کوئی درسی کتاب نہیں دے سکتی۔ صحیح بات ہے، انسان خود تجربے کے ذریعے اصول دریافت کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے مطالعے کا ایک ایسا راستہ دیکھا جو عام بنیادی اصطلاحات اور کتابوں سے شروع ہوتا ہے، اینیمیشنز اور کامیڈی کے ذریعے تصورات کو پختہ کرتا ہے اور پھر ایک گیم تک لے جاتا ہے۔ ایک ایسی گیم جہاں کوئی بھی شخص خود راکٹ سائنٹسٹ بن کر کام کر سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ علم اب صرف بند کمروں اور خوش لیکچر تک محدود نہیں رہا۔ بالکل درست۔ اور اس ساری بحث نے آخر میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اگر ایک ویڈیو گیم مدار کی حرکیات کے پیچیدہ اصولوں جیسے وہ سائٹ کی طرف گرنے کا تصور تھا، اسے ایک روایتی نصابی کتاب سے کہیں بہتر اور پرکشش انداز میں سکھا سکتی ہے تو مستقبل کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل۔ کیا آنے والی نسلوں کو سائنس سکھانے کے لیے کتابوں کے بجائے مکمل طور پر ورچوئل دنیاؤں اور سیمولیشنز پر انحصار کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جس پر گہرائی سے سوچنا بنتا ہے۔